قریشی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کا KPK کی گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ریسنٹلی ہمیں نظر آیا کہ سندھ کی حکومت کے پروٹیسٹ پہ ارسا چیئرمین کی مقرری واپس لی گئی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد جو اس کی بات چیت ہوئی میڈیا سے، اس میں بہت مطمئن نظر آئے؟ جی، اصل میں اپنا فیاض، بات یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو پہلے کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ ہائیبرڈ کی ہی کوئی ایکسٹینڈڈ شکل ہے، جس میں شہباز شریف جیسے آدمی انہیں سوٹ کرتے تھے، جو چیف کے ویژن کو SIFC اور IMF اور تمام ایجنڈے کو لے کے چلے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سندھ کی بات کریں گے کہ جس طرح انہوں نے ارسا کے جو ہیں سربراہ کی تعیناتی کی ہے، اس کے اندر گڑبڑ کی بھی تھی ساری جو ہے انوار الحق کاکڑ نے۔ انوار الحق کاکڑ کیا تھے؟ وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے، جسے شہباز شریف اور جو ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک آرڈیننس جاری وہ آرڈر دے گئے، آرڈیننس کر کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لیکن قریشی صاحب، جو نگراں کی مقرریاں ہوئی تھیں اس میں جو اپنا اس وقت کی حکومت تھی، جو کوalition پارٹنر تھے، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ نہیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ وہ جو مقرریاں ہوئی تھی کوalition پارٹنر سب نے انڈورس کیا تھا اس مقرریوں کو۔ نہیں، یہ انوار الحق کاکڑ جو ہے جو کر کے گئے، نگران دور میں کر کے گئے ہیں۔ حکومت تو چلی گئی تھی جب کولیشن پارٹنر۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نگرانوں کی مقرری پہ اس وقت کوalition پارٹنر کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو مقرریاں نگرانوں کی ہوئی تھی وہ کوalition پارٹنر نے اس پہ اتفاق کیا تھا۔ ہاں چلیے، وہ دیکھیے نا، اس طرح ہوتا ہے کہ جب لیگل اور ٹیکنیکل بات ہو جائے اس طرح کہ بھئی اپوزیشن لیڈر نے اور وزیر اعظم نے مل کے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اپوزیشن پھر کیا کر سکتی تھی؟ ٹھیک ہے نا، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی انڈورس کر دیا تھا، لیکن کتنا کوئی لڑ سکتا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کا تو ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کاکڑ صاحب نے یہ جو ہے اس میں ترمیم کی، اور اس ترمیم کا فائدہ خم، اور اس پہ لفظ سیکرٹ لکھا ہے، میں نے وہ نوٹیفیکیشن نصرت جاوید کے پروگرام میں دیکھا ہے، اور اس کو یوز کیا، اور سیکرٹ کورسپونڈنٹ کو، اور اس کی کاپی نہ ارسا کو بھیجی گئی، نہ ارسا کے ریکارڈ میں موجود ہے، نہ سندھ حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس پر خاموشی سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ تعیناتی کر دی، تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ریبٹل آنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ کھپے۔ لیکن وہ جو آرڈیننس میں ترمیم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صدر کے پاس گیا تھا، عارف علوی صاحب نے اس پہ سگنیچر واپس کیا تھا، اور اس میں جو کہا گیا تھا کہ وہ جو اپنا ترمیم تھی وہ اپنا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی تائید سے وہ ترمیم ہوئی تھی۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر تو دیکھیے نا، جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس وقت کی میجر جو ریئل اپوزیشن پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، تو وہ چونکہ اس کے اندر چیف منسٹر بلائے جاتے تھے، اور بلاول ان دنوں جو ہیں اور معاملات میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس پر اپنے انٹرویو میں کہا کہ کیونکہ میں نے SIFC کی ڈیلیبریشن اور اس کے سسٹم کو نہیں دیکھا، جب ہم آگے انتخابات کے بعد اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہم نے اختیار کرنی ہے۔ تو وہ اس وقت تو یہ ہو رہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں اور SIFC، اور یہ اس کو جلدی آپ کو مجموعی طور پر لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ہائبرڈ پلس ہے اور ایکسٹینڈیڈ ورژن آف دا ہائبرڈ سسٹم ہے، صحیح؟ یہاں اسی طرح گنڈاپور صاحب کا ہوا کہ جب وہ پہلے تو وہ اسی طرح کے جو کلٹ فالوئنگ میں وہاں پہ معیار ہے کہ جی جو زیادہ لاؤڈ بولے گا یا تلخ بات کرے گا اس پہ ان کے چیف جو ہیں وہ جو ہے خوش ہوتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ انہوں نے وہی حکمت عملی کی جو ہائیبرڈ سسٹم میں ہوتی ہے کہ ان کی زمین کے قبضوں کے کیس کو جب الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ فکس کیا تو ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ایک مرکزی حکومت۔ چلیں، PTI اس وقت ہے، اس کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، کبھی وہ ریکنسیلیٹری ٹون ہوتا ہے، کوئی ایگریسو ٹون اختیار کر رہا ہوتا ہے۔
اس وقت جو پی ایم ایل این ہے اس کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم نے جس طرح گنڈا پور صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور احسن اقبال اور گنڈا پور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ تو بالکل میٹھی میٹھی باتیں تھیں، لیکن عطا طارڑ صاحب جو آج پریس کانفرنس نے کی ہے، تو یہ کیسے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این یا وفاق کی حکومت ورسز کے پی کے گورنمنٹ، یہ کس طرح چلیں گے معاملات؟ یہ جی فیاض صاحب، یہ کیسے معاملات چلیں گے؟ آج ایک ہی آپ نے ڈیولپمنٹ بتائی، اور آج اسی ہائیبریڈ سسٹم میں جو 7 جو ہیں آرڈیننس جو ہیں پیش کر دیے گئے، اور اس کے اوپر اعتراض کیا اگر نوید قمر صاحب نے کہ بھائی پھر اسمبلی کو بند کر دیں اگر اس طرح لانے ہیں، اور دوسری طرف قومی سلامتی اور قومی جو ہے وہ اقتصادی بحالی اور قومی سطح پہ مفادات ہیں کہ جی ہم دیوالیہ نہ ہو جائیں، اس کا جو ہے منظر سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور اس وقت ہمیں جو ہے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ یہ وہی سچویشن ہے جو الیکشنوں سے پہلے فیکٹری لگ گئی تھی، اور قانون جو ہیں، اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ قانون جو ہیں جس جگہ سے بن کے آ رہے ہیں، خود جو ہے وہاں پہ اسمبلی کے اندر نوید قمر صاحب نے اعتراض تو کیا قریش صاحب، لیکن آخر کار ووٹ تو پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کی توسیع کے لیے دیا۔ جی میں نے اسی لیے بات چھیڑی ہے کہ آپ جیسے ہمارے دوست ساتھی جو ہیں بعد میں تانا زنی یہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی تو اس وقت یہ کر دیا تھا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی تو ایگری کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو بڑی ضروری ہے کرنے کی، کہ آپ جو میں نے آغاز کیا تھا کہ ایک طرف آپ نام نہاد قومی مفادات کو لے آتے ہیں، دوسری طرف آپ نے ہائیبریڈ سسٹم سے ابھی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا۔ ایک طرف لاڈلا 1 بھی آپ کا ہے، لاڈلا 2 بھی آپ کا ہے۔ ایک لاڈلے 1 سر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قومی مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا تعین کوئی سیاسی پارٹی کرے گی، کوئی ادارہ کرے گا یا پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ ہماری قومی مفادات کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ کرتی ہے، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ قومی مفادات کی انٹرپریٹیشن ان کی اپنی ہوتی ہے، حکومت کی اپنی ہوتی ہے، اپوزیشن کی اپنی ہوتی ہے، صوبوں کی اپنی ہوتی ہے، وفاق کی اپنی ہوتی ہے۔ جب اتنی پولرائزیشن ہو اور پاور کے سینٹرز جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں ہے، تو پھر تو یہ معاملہ پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پتہ ہے اس میں تو، اور جبکہ تقاضا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عوام کی منتخب پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جو بحران ہے، جو غربت ہے، جو پالیسی سازی ہونی ہے، جو سولوشن دینے ہیں۔ قریشی صاحب، سانگی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو ہم ہائبریڈ پلرز یا ہائبریڈ سے آگے کا نظام کہہ رہے ہیں، وہ تو چلو جو غیر جمہوری قوتیں ہیں اور وہ تو چلے اپنی جگہ پر، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود کو عوام کے نمائندگی کا اپنا علم بردار کہتی ہیں، جو خود کو جمہوریت کا علم بردار کہتی ہیں، وہ پھر اس کے سسٹم کے اندر میجر تینوں پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، وہ تینوں جماعتیں اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہیں۔ تو یہ تو پھر اس باقی قوتوں پہ بات کرنے کے بجائے ہمیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کی نمائندگی کے اپنا وہ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں۔ صرف 2 منٹ دیجئے، جب سانگی سائیں کہہ رہے تھے نا سہیل صاحب کہ 3 میجر پارٹیاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور سمہاؤ پی ٹی آئی جو بھی ہے، اسلامی جو بھی سنی کانفرنس جو بھی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے نون لیگ ہے، شہباز شریف، اور اپوزیشن کا جو ہیڈ ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہوا ہے، وہ وہاں پر جنرل ایوب کا پوتا جو ہے کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، اور پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹیوں کی لمیٹیشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اگر کیبنٹ میں جائیں تو تانا زنی جمہوریت پسند بھی کریں گے کہ جو ہے وہ جھولے لینے شروع کر دیے، وزارت خارجہ لے لی، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ اب اگر کابینہ میں نہیں آتے تو وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور اس طرح کی باتیں ہمارا میڈیا کرتا ہے جو بہت سطحی بات کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لاڈلا 1 بھی ان کے ہاتھ میں ہے، لاڈلا 2 بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ملک کے اندر اس وقت کوئی ایسی اپوزیشن نہیں ہے، اور چونکہ جو ان کا سربراہ ہے، جو کلٹ ہیڈ ہے، وہ تو آج بھی جو ہے
فوج سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو تو جنرل عاصم منیر کے ٹیلی فون کا انتظار ہے، اسے جو ہے نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کا، نہ آصف زرداری کا، نہ بلاول بھٹو کا، کسی کا فون نہیں چاہیے۔ وہ یوز کرتا ہے کہ چکزئی کو صدارتی امیدوار بنا دو، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ جو اسے 2018 میں لائے تھے وہ اصل قوت ہیں، وہی نواز شریف کو لائے تھے، تو لہذا بات اگر طے کرنی ہے تو ان سے ہی کرو۔ تو لہذا آپ ساری پارٹیوں کو، جمہوری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے اس کا مسخ نہ کریں، ان کا تاریخی تناظر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لاڈلا نمبر 1 جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بیل آؤٹ کیا جائے، اس سارے تناظر سے باہر دیکھا جائے؟ بالکل اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس سارے کا حصہ بھی نہیں بن رہے لیکن چیزوں میں انگیج کر کے بھی جا رہے ہیں۔ تو چلیں قریشی صاحب، بات سمجھ میں آ گئی کہ پیپلز پارٹی بینیفیشری تو ہے نا، کہ وہ صدر بنواتی ہے اپنا، صدر کے لیے اس کے پاس تو ووٹ نہیں تھے، وہ اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہے تو اس کے بینیفٹس بھی تو لے رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر اس کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر تو پورے نہیں تھے، اس نے سسٹم کو دوام بخشی، تو اس سسٹم کے دوام بخشنے کی بدولت اس کو بینیفٹ ملا کہ وہاں پہ اس کی حکومت بنی۔ یا آگے سینیٹ کا چیئرمین جب پیپلز پارٹی جس کے لیے وہ کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت تو نہیں ہے لیکن اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہے تو اس کو وہ مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر پنجاب کے اندر ان کا گورنر لگتا ہے تو وہ تو تب لگے گا جب وہ سسٹم کو دوام بخشے گی، تو اس کے جب بدلے میں جو اس کو بینیفٹ ملیں گے تو وہ تو پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے ہی صحیح وہ ایسے تو نہیں مل رہے، وہ تو سسٹم دے رہا ہے اور سسٹم کو وہ دے رہی ہے تو اس کو سسٹم ری پے بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں بات سنیے، بات یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ بات کریں کہ کیا ہم ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال پیش کر دیں؟ کیا سیاسی جماعت کسی سیاسی اسٹریٹجی اور سیاسی تدبر کے بغیر ہوتی ہے؟ کیا وہ پاور کے تمام سورسز کو چھوڑنا شروع کر دیں؟ اگر وہ کابینہ میں نہیں بھی گئے تو وہ صدارت بھی نہ لیں کہ کل کو آ کر اگر جو ہے پی ٹی آئی کا کے ساتھ کوئی الائنس بنتا ہے تو وہاں پہ عارف الوی جیسا صدر بیٹھا ہوا ہو تو انہوں نے ان چیزوں پہ بیٹھ کر کون سی کوئی ایسی چیز کی ہے؟ دیکھیں سیاست میں پاسبلٹیز کو آپ لے کر چلتے ہیں، جس طرح بی بی شہید کہتی تھی کہ وردی اتارے یہ کی آپ نے خود کہا نا، آپ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی نے آج کے 7 آرڈیننس کی حمایت میں آرڈیننس کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ دے دیا، ایکسٹینشن میں دیا نا، لیکن یہ بھی اعتراض بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا کہ آپ اس کو جو ہے کمیٹیوں کے اندر لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، پھر جو ہے وہ کہیں جی ہم کابینہ میں تو نہیں آئے تو ان کو بھی ووٹ نہ دیں، شہباز شریف سے الگ ہو جائیں تو نئے انتخابات میں چلے جائیں، تو وہ جو سپیس ملنی ہے، جو سپیس جمہوریت کے لیے لینی ہے، اب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، سارے تنقید کریں گے کہ جو بلاول نے وہ اسٹیپ لے کر مارشاء اللہ کا راستہ کھول دیا۔ چلے سر آگے بڑھتے ہیں، اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل، یہ جو حکومت سے پہلے سب پارٹیوں نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل نے جو وعدے کیے تھے کہ لوگوں کو 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ اپنا سولرائزیشن کے تھرو مفت ملے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکان ملیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تنخواہیں ڈبل ہوں گی، یہ سارے معاملات جو ہیں اب جب آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے، منظرنامہ کیا بنتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ٹائم ہمارے پاس بہت قریشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئی ایم ایف حکومت سے پہلے جو کیمپین کے دوران باتیں کی تھی سیاسی پارٹیوں نے، اب ان کو پتا تھا کہ جیسے ہی حکومت بنے گی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو راستہ ہے وہاں جانے کا اس کا جو ہے بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر پڑنا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے عام لوگوں کے ساتھ اس آئی ایم ایف حکومت ڈیل کے اندر؟ مطلب عوام کے لیے ڈیفینیٹلی حتمی طور پر جو ہے مشکلات تو لازمی آئیں گی، کیونکہ جو کنڈیشنلٹیز ہوں گی اس کا امپیکٹ اس پہ جائے گا، باقی تو بھی اس کا پروسیس بنانا ہے جو یہ اسٹرکچرل چینجز کی باتیں ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کا ہنٹ کروں گا کہ 3 دن پہلے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2 میٹنگوں میں جب صدر کا
جو ہے دعوت ہو رہی تھی یا صدر کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں جب 850 کروڑ پی آئی اے کے خسارے کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ریٹیلر کے اوپر جو ہے اسے ٹیکس نیٹ میں لائیے تو وہ تو ابھی آڑتی کو تو مڈل مین کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں. تو وہاں سے یہ ہنٹ ملا تھا کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی ٹریڈ کلاس کو اس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے, کیونکہ جب تک آپ آمدنی نہیں بڑھائیں گے اور اس کے ایوینیوز نہیں کھولیں گے تو. لیکن کل تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کے اندر ریٹیلر کو بھی لائیں گے, ریئل اسٹیٹ بھی, زراعت بھی لائیں گے. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو صورتحال سب کے سامنے ہے. اصل مسئلہ تو پاکستان کا کوئی صاحب, اصل مسئلہ پاکستان کا جو مسئلہ اصل ہے وہ جو آپ نے بتایا ہے اس کو اس طرح سے ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان ہر وقت جو ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے سامنے یہ کرتا ہے کہ بجلی اور تیل کے نرخ بڑھا دو, عام لوگوں سے اینٹھو. مسئلہ آپ کو اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس سسٹم ہے اس کے اندر جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ دنیا کا کم ترین ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکس جو بیس ہے آپ کا وہ بہت ہی نیرو ہے, ون آف دا نیروسٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کا ٹیکس بیس ہے. اس ٹیکس نیٹ کے اندر آپ لوگ لاتے نہیں ہیں. کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ 7 لاکھ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, وہ جو جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں, جن کی اسکولنگ ہے, جو ٹریول کرتے ہیں, جو اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی وجہ سے ہم نے وہ ٹریول آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ان کو ٹیکس نیٹ ملا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا. کتنے سیکٹرز ہیں جس طرح آپ نے بات کی ٹریڈرز کی, اور اس کے علاوہ اپنا کتنے اور سیکٹرز ہیں جو ہم اس میں نہیں لا رہے. پھر آپ جو ہے یہ جب تک آپ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے, ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو نہیں لائیں گے, اداروں کو نہیں لائیں گے, اصل گال خرچ گھٹ کرنا